بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ لقمان آیت نمبر 6 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یشتری، جو خرید کر لاتا ہے، لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اڑائے اس کا مذاق، یعنی ان باتوں کا مذاق اڑائے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتنا، ہماری آیات، وَلَّا، وہ رخ پھیر لیتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ فبشرہ، تو اس کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، جنات النعیم، نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہے زبردست، الحکیم، حکمت والا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات سے متعلقہ تفسیر جلالین کی عبارت پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یشتری، کچھ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ کلمہ من جو موصولہ یہاں پر مذکور ہے، یہ لفظاً مفرد ہے اور معناً جمع ہے۔ اسی لیے آپ آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ آیت کے اندر مفرد کا صیغہ بھی ہے، جمع کا بھی ہے، یشتری، یضل اور یتخذ۔ اب یہ وہ صیغے ہیں جو مفرد کے صیغے ہیں، تو یہ رعایتاً لللفظ، من چونکہ لفظاً مفرد ہے تو اس لیے آگے ضمائر یا آگے جو صیغے ہیں وہ بھی مفرد کے لائے گئے ہیں، لیکن معنی چونکہ اس کے اندر جمع کا ہے تو آخر کے اندر جمع کی ضمائر اور اسماء اشارہ کو بھی ذکر کر دیا، اولئک لہم۔ اب یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جو اس کا مرجع ہے وہ من کا معنی ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات۔ کلمہ یشتری، اشترا یشتری، عربی زبان کے اندر خرید و فروخت کے لیے، انتقال املاک کے لیے، تبادلہ ملکین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی ایک چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو اختیار کر لیا جائے تو اس کے لیے بھی کلمہ شراء استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ پہلے بارے میں اور اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی پڑھ چکے ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو وہاں پر کوئی تبادلہ املاک نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ایک چیز کو جسے اختیار کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہو جاتا ہے۔ آگے تیسری بات یہ کہ لہو الحدیث، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا غافل کر دینے والی باتیں۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں ای ما یلہی منہ عما یعنی، کہ ایسی بات جو غافل کر دے اس سے جو مفید ہو، کارآمد ہو، فائدہ مند ہو، یعنی فائدہ مند چیز سے، فائدہ مند کام سے غافل کر دینے والی جو بات چیت ہوتی ہے اس کو لہو کہا جائے گا، اس کو لغو کہا جائے گا۔ لہو الحدیث کے ہمیں متعدد معنی ملتے ہیں۔ کچھ معنی وہ ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بعض شخصیات نے قسمیں تک اٹھائی ہیں۔ مثلا یہاں تو ہم نے کہا لہو الحدیث باتیں ہیں، یعنی چاہے وہ کتاب سے پڑھ کر ہوں یا پھر زبان سے زبانی بتائی جائیں، جس اعتبار سے بھی ہو باتیں۔ لیکن ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان حضرات سے بعض روایات کے اندر قسم کے ساتھ یہ منقول ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
اس آیت سے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا هو الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور آگے فرمایا یرددها 3 مرات، کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس سے مراد غنا ہے۔ اور پھر 3 مرتبہ اس کو انہوں نے دہرایا، اور پھر 3 مرتبہ وہ اس کو دہراتے تھے، یعنی قسم کو بھی اور پھر جو اس کا مدلول تھا یا جس چیز پر قسم کھائی جا رہی تھی اس کو بھی۔ تو چونکہ اب متعدد چیزیں ہیں، لیکن جمہور صحابہ تو یہ مختلف اقوال ہیں، مختلف اشیاء اس میں داخل ہیں، اسی لیے جمہور صحابہ و تابعین اور عام مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غفلت میں ڈالنے والی ہیں، چاہے وہ قصے ہوں، چاہے وہ کہانیاں ہوں، وہ باتیں ہوں، وہ غنا ہو، وہ مزامیر ہو، وہ گانا بجانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہو جائیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن کے اندر لہو الحدیث کی اس تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث هو الغناء واشباہہ، کہ لہو الحدیث اس سے مراد غنا بھی ہے، گانا بھی ہے، اور گانے کے مشابہ دیگر وہ تمام چیزیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ بہرحال یہ مختلف آپ کے سامنے جو معانی مفاہیم تھے وہ ذکر کر دیے ہیں۔ اب ان آیات کا ایک شان نزول بھی ہے، اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث جو مشرکین مکہ کا ایک بڑا تاجر تھا، تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا، وہ ملک فارس سے شاہان عجم کسرا وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کہ محمد تم کو قوم عاد و سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے زیادہ بہتر رستم اور اسفندیار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ تو پھر وہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے اور اس کے ان قصوں کو غور سے سنتے تھے۔ اس کو آگے صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا ہے، اس کے اندر بھی عبارت میں بھی یہ بات آ جائے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے۔ فرماتے ہیں بفتح الیاء و ضمها، لیضل کو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، لیضل یا کی ضمہ کے ساتھ بھی اور لیضل یا کی فتحہ کے ساتھ بھی۔ لیضل یا کی ضمہ کے ساتھ یہ جمہور جو قراء ہیں ان کی قرات کے مطابق ہے، اور یا کی فتحہ کے ساتھ یہ ابن کثیر اور یا کی فتحہ کے ساتھ یہ ابن کثیر اور ابو عمرو رحمہم اللہ کی قرات کے مطابق ہے۔ لیضل یا کی ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گمراہ کرے ان کہانیوں کے ذریعے، ان لہو الحدیث کے ذریعے۔ اور اگر اس کو لیضل پڑھیں گے یا کی فتحہ کے ساتھ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی گمراہی پر رہے، گمراہ رہے، اسی پر باقی رہے۔ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، طریق الاسلام، اللہ کے راستے سے مراد اسلام کا راستہ ہے۔ بغیر علم، بغیر سوچے بوجھے، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ ٹھہرائے ان کو، بالنصب عطفا علی یضل، فرماتے ہیں کہ اگر ذال پر آپ فتحہ پڑھیں گے، اس کلمہ کو منصوب رکھیں گے تو یہ عطف ہوگا یضل کے اوپر، کیونکہ وہ بھی مفتوح ہے لیضل، اور یہ بھی لیتخذها ہزوا ہو جائے گا۔ وبالرفع عطفا علی یشتری، اور اگر اس کو ویتخذها ہزوا پڑھا جائے تو پھر یہ عطف ہوگا یشتری پر، ومن الناس من یشتری ومن الناس من یتخذها ہزوا۔ تو یہ اس کی جو دو اعراب کے اعتبار سے محمل تھے ان کو ذکر کیا گیا۔ فتحہ کی جو صورت ہے وہ یعقوب، حمزہ اور کسائی اور حفص رحمہم اللہ کی قرات ہے، اور جو رفع کی قرات ہے وہ ان کے علاوہ دیگر جو قراء ہیں ان کے مطابق ہے۔ ہزوا، اس کا ترجمہ کیا گیا محزوا بہ، یعنی اس کو ٹھٹھا ٹھہرائے، مذاق اس کا اڑائے، یہ اس کا معنی ہوگا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ مہین ان کا آگے ترجمہ لکھا ذو اہانت، رسوا کرنے والا، یہ عذاب ان لوگوں کے لیے طے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کو ذکر کیا کہ قرآن جیسی عالی شان کتاب، قرآن جیسا دائمی معجزہ اور سب سے اعلیٰ، عمدہ اور سچی کتاب اور کلام، اس کے ساتھ ان کا رویہ وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے یہ گونگے ہیں، ان کو آواز ہی نہیں آتی۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ، ان پر،
آیاتنا ہماری آیات، آیاتنا سے مراد القرآن، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اب ان کا رویہ کیا ہے، ولا رخ پھیر لیتے ہیں، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، متکبرن پہلا ان کا حال یا رویہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ دوسرا کأن لم یسمعها، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، یہ کأن مخفف عن المثقل ہے، یعنی کأن سے کأن لم یسمعها بن گیا، ضمیر شان اس کا اسم ہوگی، تو گویا وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا ہوا ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، صمما ان کے کانوں میں بہرا پن ہے کہ وہ سن ہی نہیں پاتے، ان کے اندر سننے کی طاقت ہی نہیں ہے، حس ہی موجود نہیں ہے۔ وہ جملہ تھا التشبیہ، یہ جو تشبیہ کے دو جملے ہیں کأن لم یسمعها اور کأن فی اذنیہ وقرا، ان کی بابت آگے کلام ہو رہا ہے کہ دونوں جو جملے ہیں حالانی، یہ حال واقع ہوئے ہیں من ضمیر واللہ، واللہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال طے پائے گا، اور کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا، یہ دونوں جملے دو حال بن جائیں گے۔ یا پھر دوسری اس کی ترکیب یہ ہوگی او الثانیہ بیان للأولی، کہ دوسرا جو کأن فی اذنیہ وقرا ہے یہ کأن لم یسمعها کے لیے بیان بن جائے گا، وضاحت بن جائے گی۔ اور علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کأن لم یسمعها یہ جملہ مستانفہ ہے، کأن فی اذنیہ وقرا یہ دوسرا جملہ مستانفہ ہے، یعنی یہ جدا جملے ہیں اور مستانفہ جملے ہیں۔ مختلف اس کی تراکیب ہیں، کچھ اور تراکیب بھی ہیں، آپ کے حاشیے میں بھی نیچے موجود ہیں، وہاں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فبشرہ، آپ ان کو بتا دیجئے، اعلمہ خبر دے دیجئے، بتا دیجئے، بعذاب علیم ای مؤلم، ایسے عذاب کے بارے میں جو درد دینے والا ہے، دردناک قسم کا ہوگا۔ صاحب جلالین نے کلمہ تبشیر کے دو معنی یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی جو آپ نے بھی پڑھا ہے عالم ہوں مطلقاً، یعنی بشر یبشر کا مطلب اخبر یخبر مطلقاً خبر دینا، اس میں مزید وضاحت کی حاجت نہیں رہتی کہ آپ ان کو بتا دیجئے دردناک عذاب کی۔ لیکن آگے جو انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا وذکر البشارۃ تحکم بہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فبشرہ، اگر آپ اس کا معنی تبشیر لیں، خوشخبری دیں، یہی معنی جو اس کا اصل معنی ہے اسی کو آپ اگر لے لیتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا تحکم بہ، کہ یہاں پر جو بشارت دی جا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، وگرنہ بشارت تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، وہ بری چیز کی یا دردناک چیز کی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بشیر ہو، یہ مجرد عن تبشیر نہیں ہے، بمعنی عالم ہو نہیں ہے، بلکہ یہ بشیر ہو یہ تبشیر کے ہی معنی میں ہے، تو پھر یہ بشارت تحکم ہوگا، یہ ان کے ساتھ مذاق اڑانا ہوگا کہ ان کو آپ پھر خوشخبری دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تو صاحب جلالین نے یہاں پر دو اس کی یعنی وضاحتیں کلمہ تبشیر کی لکھی ہیں، لیکن یہ جو ذکر البشارہ یہاں پر واو ہے، یہ اگر او ہوتا تو پھر زیادہ بات واضح ہو جاتی کہ دو مختلف معنی ذکر کی جا رہے ہیں۔ واو سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ ماقبل جو ترجمہ ہے وہ تبشیر سے تو کیا نہیں گیا، تو پھر آگے اس سے متعلق کیوں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے او ذکر البشارۃ تحکم بہ، اس اعتبار سے پر معنی یہ ہوگا کہ بشارت کا معنی یا پھر تبشیر کا معنی یا پھر کلمہ بشیر ہو کا معنی تبشیر ہی لیا جائے اور وہ تحکمن ہوگی۔ آگے شان نزول لکھا ہوا جس کی کچھ تفصیل میں نے ماقبل آپ کو سنا دی ہے، یہاں اس کی وضاحت آگے موجود ہے۔ وہ النضر بن الحارث، یہ نضر بن حارث تھا، قریش مکہ کا ایک فرد تھا، کان یأتی الحیرہ تھا، وہ حیرہ آتا تھا، یعنی کوفہ کے قریب ایک شہر ہے وہاں پہ آتا تھا، یتجر تجارت کے لیے، وہاں وہ تجارت کرتا تھا، فیشتری وہ خریدتا تھا کتب اخبار الاعاجم، اجمیوں کی جو تاریخ تھی اس کی کتابیں، ویحدث بها اہل مکہ تھا، اور جا کے اہل مکہ کو سناتا تھا، ویقول اور کہتا ان محمدا بے شک محمد یحدثکم وہ تمہیں سناتے ہیں احادیث عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود کی باتیں آپ کو سناتے ہیں، وانا احدثکم اور میں تمہیں سناتا ہوں احادیث فارس والروم، میں روم و فارس کی کہانیاں تمہیں سناتا ہوں، کیس و قصرہ کے جو واقعات ہیں وہ سناتا ہوں، فَيَسْتَمْلِحُونَ حَدِيثَهُ تو وہ پسند کرتے تھے اس کی باتوں کو، اس کی قصے کہانیوں کو۔ ایک نسخے میں فَيَسْتَمْلِعُونَ حَدِيثَهُ معنی دونوں کا ایک ہی ہوگا،
وَيَتْرُكُونَ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ، اور پھر اس سبب وہ قرآن کو سننا چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ قرآن کا سننا یہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ الذین یستمعون القول، غور سے قرآن سننا یہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو یہ ظالم ان کو اپنی کہانیوں کے ساتھ ہدایت کی پہلی سیڑھی سے ہی محروم کر دیتا ہے، پہلے درجے سے ہی ان کو دور کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا انجام اور ان کے لیے تیار کردہ نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے ہے جنات النعیم، نعمتوں کے باغات، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہاں پر آگے صاحب جلالین نے خالدین فیہا کی جو نحوی ترکیب ہے یا نحوی محل ہے اس کو ذکر کیا ہے، حال مقدرتن، خالدین فیہا یہ حال ہے، طے ہونے کا معنی جو پایا جاتا ہے، چاہے وہ لہم کی ضمیر کے اندر آپ اس کو ثابت کریں یا پھر آپ اس کو جنات کے اندر ثابت کریں کہ ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے، مقدرن خلودہم، ان کے لیے وہاں پہ رہنا، ہمیشہ رہنا یہ طے کر دیا گیا ہے، فیہا اس میں، اذا دخلوہا جب وہ اس میں داخل ہوں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، یعنی یہ سچا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ اس کی بھی آگے انہوں نے وضاحت نحوی اعتبار سے کی ہے کہ وعد یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق کہلائے گا، اور یہاں پر یہ مصدر یہ اپنے فعل کے معنی کو ادا کر رہا ہے، وعدہم ذالکا، اللہ نے ان سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لہم جنات النعیم سے یہی معنی حاصل ہوتا ہے کہ ان سے نعمتوں کے باغات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وحقہ حقا، اور وہ وعدہ سچ ہے مکمل طور پر۔ اب یہاں پر وحقہ حقا یہ جو فعل محذوف نکالا گیا ہے یہ اس بات کی وضاحت کے لیے ہے کہ حقا یہ مصدر ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ حقہ ہے، یعنی وعد اس کا عامل نہیں ہے بلکہ حقہ اس کا عامل ہے۔ یہاں پر یعنی دو فعل مختلف عامل ہیں ان دونوں کلمات میں۔ وعد اللہ میں جو عامل ہے وہ وعدہم اللہ وعدن ہو جائے گا، اور حقا میں وحقہ حقا، اور یہاں پر وعد اللہ حقا دو مصادر لا کر معنی کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ وعد سے تو جو تاکید کی گئی ہے وہ اسی کلمہ کی ہے، مؤکد لنفسہ ہی ہے، جبکہ حقا سے مؤکد لغیرہ ہی ہے، یعنی کلمہ وعد کو حقا کے مصدر کے ساتھ مؤکد کیا گیا ہے، اس کے اندر اس کا معنی ثابت کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے۔ الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، یعنی ایسی ذات ہے جس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ غالب نہ آنے کا پھر نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، فَيَمْنَعُهُ مِنْ إِنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، اس لیے کہ جب کوئی شخص مغلوب ہوتا ہے، کوئی ذات مغلوب ہوتی ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے سے رک بھی سکتی ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنا وعدہ یا وعید کو پورا نہ کر سکے، جبکہ اللہ وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، تو وہ اپنے ہر وعدے کو پورا کرے گا اور اس کی ہر وعید وہ قائم ہو کر رہے گی۔ الحکیم، حکمت والی ذات ہے۔ حکیم ہونے کا کیا مطلب، الذی لا یضع شیئا الا فی محلہ، حکیم کہتے ہیں ایسی ذات جو ہر چیز کو اس کے محل پر رکھے، ہر چیز کو اس کے مناسب جو مقام ہے اسی پر قائم رکھے، تو اس کو حکیم کہا جائے گا۔ تو اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، اپنے ہر وعدے کو ہر وعید کو پورا کرے گا۔ حکیم ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے مناسب محل اور مقام پر ہی باقی رکھتا ہے۔ تو یہ آیات آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔